أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دلوں پر جیسے تالا ہوتا ہے اس کی ایک چابی ہوتی ہے، جب تک تالا نہ کھلے تب تک گھر میں آدمی داخل ہو سکتا. ایسے ہی اگر دلوں پر تالے لگے ہوئے ہو تو اس کی چابی جانتے ہیں کیا؟ قرآن ہے. دلوں پر تالے لگ جائیں تو اس کی چابی قرآن ہے. اور اقفالها کہا گیا دلوں کے تالے، یہ تمہارے تالے نہیں. اور دلوں کے تالے کیسے معلوم نہیں؟ یہ اللہ کو معلوم ہے دلوں پر تالے کیسے ہوتے. ہاں یہ معلوم ہے، یہ چابی کون سی ہے؟ قرآن. تالے معلوم نہیں کیسے، یہ معلوم نہیں. یہ دنیا کے تالے نہیں، یہ دل کے تالے. اقفالها اے اقفال القلوب، دلوں کے تالے. اب دلوں کے تالے کیسے ہیں ہمیں معلوم ہے، دنیا کے تالے تو ہم دیکھتے. اب بتاؤ اس عجیب و غریب تالے کی جس کا علم ہمیں نہیں ہے اس کی چابی بتا دی گئی ہے، یہ قرآن ہے. اس سے دل کے تالے کھل جاتے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ پارہ جس سورہ کریمہ سے شروع ہو رہا ہے اس سورہ کا نام ہے احقاف. یہ احقاف پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے حقف. حقف کی جمع احقاف. احقاف کس کو بولتے؟ ریگستان میں خم در خم جو ٹیلے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. یعنی خم در خم ریگستان کہہ لیجئے، اس کو حقف بولتے ہیں. یعنی زگ زیگ ڈیزرٹ، خم در خم ریگستان. یہاں اس علاقے میں خود علیہ السلام کی قوم عاد رہا کرتی تھی. آگے اس سورہ کے اندر تعارف کرایا گیا، ان کا انٹروڈکشن ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. عاد کے بھائی کو یاد کرو، ہود کو. اذ انذر قومه بالاحقاف، جب اس ریگستان میں بسنے والے لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بسنے والی قوم کا نام عاد تھا اور ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یہ سورہ کریمہ کے نام کا تعارف. آگے اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ان اتبع الا ما یوحى الی. آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. جتنے انبیاء آئے میں ان انبیاء کی طرح ایک نبی ہوں، ان نبیوں کی طرح ایک نبی، ایک اور رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں. اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں
کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. بتائیے، نبی جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے ہوں، اگر وہ اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، تو بتائیے ہم لوگوں کو کتنا کیئرفل ہو جانا چاہیے، اللہ سے کتنا ڈر جانا چاہیے. اس آیت کریمہ پر ایک مفسر کا تفسیرہ، وہ کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا معلوم یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آیت سورہ شعراء کی، حضرت موسیٰ کا قول سورہ طٰہٰ میں، قال علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے علم نہیں. تو حضرت نوح نے کہا مجھے علم نہیں، حضرت موسیٰ نے کہا مجھے علم نہیں ہے. اب مفسر کا تفسیرہ، وہ کہتا ہے لا اعلم، I don't know، لا اعلم لا تنقص من قدرک. اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ یہ بول دیجئے I don't know، مجھے معلوم نہیں. تو I don't know یہ کہنے سے تمہاری قدر نہیں گھٹ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی مجھے معلوم نہیں، حضرت نوح نے یہ بات کہی مجھے معلوم نہیں. تو گویا کہ لا اعلم کہنے سے آدمی کی قدر نہیں گھٹتی. کسی مولوی سے مسئلہ پوچھ لو، اگر نہیں آ رہا ہے جواب دے گا چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہے گا لا اعلم مجھے معلوم نہیں. گویا کہ لا ادری اور لا اعلم I don't know یہ بھی ایک علم ہے. ارے بھائی جاننے والا ہی تو کہے گا I don't know مجھے معلوم نہیں جی. تو لا اعلم لا تنقص من قدری، کہ لا اعلم کہنے سے آپ کی قدر نہیں گھٹے گی. نوح بھی بول چکے ہیں وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا معلوم ہو کیا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا علمها عند ربی، اس کا علم مجھے نہیں ہے میرے رب کے پاس. تو لا اعلم کہنے سے آپ کی قدر عزت گھٹ نہیں جائے گی. یہ مولویوں کو اور مفتیوں کو تنبیہ ہے کہ مسئلے کا جواب نہ آتا ہو تو کہہ دو لا ادری مجھے معلوم نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی تعریف کی، آیت پڑھ لیتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. کیا کلام ہے. دنیا میں کیسے میوزک دیکھیں کبھی، کیا کیا میوزک تو سنو تو آدمی بور ہو جائے. کیا ناچ رہے کیا گا رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اس کو میوزک بولتے، اس کو ریدم کہتے ہیں، اس کو بات کہتے ہیں. نہیں ایک دفعہ پڑھوں، پڑھ لیتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. وجدان مہک اٹھتے یار، دل باغ باغ ہو جائے. ایسا کلام کبھی تنہائی میں پڑھو. ایسے سارے گانے سیکھتے، سارے طریقے سیکھتے، آندے پیسہ اس کے سارے طریقے سیکھتے، یہ طریقہ نہیں سیکھتے. طریقہ نہیں سیکھتے. اس میں پیسہ بھی ہے نہیں ہے. ابھی دیکھو جو بہترین اذان دے کتنا ہے، 20 لاکھ ریال ہے، تقریباً 3.5 کروڑ روپے. اور جو سب سے بہترین قرآن پڑھے اس کا میرا خیال ہے کچھ ایسے 50 لاکھ 5 کروڑ تک ہے. یہاں گانوں پر انعام رکھتے، ایمان والے اذان کے اوپر اور قرآن کے اوپر انعام رکھتے.
बेहतरीन कुरान जिसने पढ़ लिया 5 करोड़ रुपए, ये ले, अभी मुकाबला शुरू है। कुरान मालदार बना दे, जो उसको अच्छी तरह पढ़ ले, जिंदगी भर उसे कमाने की जरूरत नहीं है। एक ही दम 5 करोड़ का इनाम है, अभी शुरू होने वाला है। अजान के लिए हमारे इमाम साहब ने भी भेजा है, कारी फैयाज ने भी जी, दुआ करो कामयाब हो जाए, लाइव बन जाते जी। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में माओ की तारीफ की है, माएं, फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वज़अतहु कुरहा। इस पर एक मुफस्सिर का तफसीरा है, वो कहता है सुब्हाना मन जमा फी कुलूबिल उम्महाति अल मुतनाक़िज़ात कुरहुन मा हुब्बिन व ज़ज्रुन मा उन्सिन। क्या पाक है वो हस्ती, पाक है वो जात जिसने माओं के दिलों में मुतनाक़िज़ात जमा कर दिए। मुतनाक़िज़ात का मतलब अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटिमेंट्स, यानी मुतज़ाद जज्बात, कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटिमेंट्स। कुरहुन मा हुब्बिन, नापसंदीदगी के साथ पसंदीदगी। नापसंदीदगी अलग चीज है, पसंदीदगी अलग चीज है। नापसंदीदगी के साथ पसंदीदगी, हाँ। वह ज़ज्रुन मा उन्सिन, बोरियत के साथ उनसियत। दोनों मुतनाक़िज़ चीजें, अपोजिट्स हैं, सब अपोजिट है। अल्लाह तबारक व तआला ने माओं के दिलों में मुतनाक़िज़ात जमा कर दिए हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटिमेंट्स जमा कर दिए हैं। वो 9 महीने तक पेट में उठाती है, ये है नापसंदीदगी। लेकिन नापसंदीदगी के साथ साथ पेट में जो बच्चा है उससे कितनी मोहब्बत करती। अभी उसने देखा नहीं लेकिन फिर भी बहुत मोहब्बत करती। देखो, नापसंदीदगी के साथ पसंदीदगी, मुतनाक़िज़ात जमा है, कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटिमेंट्स जमा है यहाँ। और ज़ज्रुन मा उन्सिन, और बोर हो जाती है मगर मानूस रहती है। और अगर जैसे ज़ज्र मान लो तो कहते बच्चे को डांटती भी है मगर उससे बहुत मोहब्बत करती है। बाप तो कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे से इतना नाराज हो जाता है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी से आग कर देता है। लेकिन कितना भी नाफरमान बेटा हो जाए, मां उसे कभी नहीं भूलती है। मां होती है, मां होती है। अल्लाह ताला ने माओं की तारीफ फरमाई है, लिहाजा माओं की कदर करो, माओं की कदर करो। मैं अपनी मां को उठा नहीं पाता था, अभी वो लेटे रहते थे ऐसे, तो उनको 2 औरतें पकड़ के उठाना ले जाना। 85 ईयर्स की हैं, तो मैं उठा नहीं सकता उनको गोद में। तो मेरा बड़ा बेटा गोद में उठा करके सीढ़ियों से उतरता था, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं नहीं अपनी मां को उठा पाता, कम से कम मेरा बड़ा बेटा तो गोद में ले रहा है। बड़ा अच्छा लगता, अच्छा लगता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माओं के दिलों में कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटिमेंट्स डाल दिए। बहुत मोहब्बत करती है, कितने भी नाफरमान हो जाओ, तुमसे मोहब्बत उसके दिल में कम नहीं होती। माओं की तारीफ की, मुतनाक़िज़ात जमा कर दिए। उसके बाद एक सवाल का जवाब, यहां भी किसी मौलवी से एक शख्स ने आकर के सवाल किया कि शेख एक सवाल है। कहा कि क्या है? कहा कि मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, बुला लाता हूं कुछ पढ़कर फूंक दीजिए, या कुछ रुकिया उकिया बता दीजिए, झाड़ फूंक बता दीजिए, मैं पढ़कर दम कर देता हूं। अब मौलवी साहब ने पता नहीं क्या जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, कुरान ने उसका जवाब दिया है। क्या? वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मेरे बच्चों की इस्लाह कर दे। इस पर एक मुफस्सिर का तफसीरा बड़ा प्यारा, मन कान यरजू सलाहन फी ज़ुर्रियतिही फलयतुब मिन ज़ुनूबी अव्वलन। जो आदमी अपनी ज़ुर्रियत के अपने बच्चों की इस्लाह चाहता हो, उसे चाहिए कि पहले अपने गुनाहों से तौबा करे। ये इलाज है। वो फूकने से कुछ नहीं होता, दम करने से कुछ नहीं होता, वो इलाज नहीं है। वो इलाज ये है, तुम्हारा बेटा ना फरमान है, पढ़कर फूंक दो ठीक हो जाएगा, नहीं। मन कान यरजू सलाहन फी ज़ुर्रियती फलियतुब मिन ज़ुनूबी अव्वलन।
اس لیے کہ اصلح لی فی ذریتی کے بعد کہا گیا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اصلاح کے بعد توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اصلاح کے بعد توبہ کا تذکرہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر بچوں کے اندر اصلاح چاہتے ہو تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. وہ کہتے بچہ نافرمان ہے مول صاحب شیخ تو کوئی دم بتا دیجئے, کوئی جھاڑ پھونک بتا دیجئے کہ میں پڑھ کر کے پھونک دوں بچہ فرما بردار ہو جائے. ارے پھونکنے سے, پڑھ کر دم کرنے سے یہ بچہ سیدھا نہیں ہوتا. پہلے تم سیدھے ہو جاؤ, پہلے تم سیدھے ہو جاؤ. واصلح لی فی ذریتی, اور اے اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دو. وانی تبت الیک, اصلاح کے بعد توبہ کا ذکر ہے. بچے کب سیدھے ہوں گے؟ جب تم خود اپنے گناہوں سے توبہ کرو, تم خود سیدھے ہو جاؤ. بہت پیاری بات کہی گئی, تو یاد رکھو ذہن میں, یہ علاج ہے اس کا. وہ پھونک کر اور پڑھ کر پھونک دینے سے سیدھا نہیں ہوگا, وہ تم سیدھے ہو جاؤ. اس کے بعد اس قوم کا تذکرہ کیا گیا اور ہمیں متنبہ کیا گیا. اس قوم کو تباہ کر دیا گیا. کیسے؟ گرمی اس قوم کے اوپر مسلط کر دی گئی. گرمی اتنی بڑھی کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے, بال بچوں کو لے کر کے سب ایک جگہ پر آ گئے جہاں کچھ پیڑ وغیرہ تھے, اس کے سائے میں بیٹھ گئے. گرمی یہ ہے کہ کم نہیں ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. سب باہر آ گئے. اب ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف آتا دکھائی دیا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. جب انہوں نے ایک بادل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کیا چاہیے تھا ان کو؟ گرمی اور انہیں بارش چاہیے, پانی چاہیے. قالوا هذا عارض ممطرنا, عارض کلاؤڈ, بادل, عارض. قالوا هذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہے جو ہمارے اوپر برسنے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے بادل نہیں ہے یہ جسے پانی برسے, بادل میں ہوا ہے, عذاب ہے یہ جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے تھے. بل ہوا مستاج, عذاب لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ. یہ ہے آ گیا. بل ہوا مستاجل تم بھی, یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. آ گیا نا. تو اب اس بادل سے ہوا نکلنے لگی. اللہ 7 رات اور 8 دن تک مسلط رہی. پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اب اس میں ایک نقطہ بتاتا ہوں. بادل دکھائی دیا جو نجات کا اور خوشی کا سبب ہے, مگر اس سے ہلاکت نکلی. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا ہے, وہ سمجھے کہ ہلاکت ہے, مگر دریا نے راستہ دے دیا, نجات پا گئے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا اللہ خیر سے شر نکال سکتا ہے, شر سے خیر نکال سکتا ہے. کہتے فلاں پارٹی آ گئی, اب مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. نہیں 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 نہیں, اللہ شر سے خیر نکال سکتا ہے اور خیر سے شر نکال سکتا ہے. بادل سے اگر ہوا نکال کر کے عذاب دے سکتا ہے, ہلاک کر سکتا ہے, اور سمندر میں راستہ دے سکتا ہے جو ہلاکت کا سبب ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے شر اور شر سے خیر نکالنے پر قادر ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. ایک نقطہ تو یہ ملا, بادل یہ خیر کا سبب لیکن شر نکلا, سمندر شر کا سبب مگر خیر نکلا, راستہ دے دیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, اللہ پر چھوڑ دو. ایک بات تو یہ معلوم, اور آگے بتایا گیا بڑی پیاری بات ہے. ایک آخری فائنل محاکمہ ہے, فائنل ریمارک ہے, شاندار. آیت پڑھ لیتے. وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ, اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو
आद को जमीन में जमा दिया था, तुमसे ज्यादा उनको जमाया था, बोल रहा है। वलकद मक्कन्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फी, जैसे हमने उनको जमाया था ना, उस तरह तुम्हें नहीं जमाया है। वो तुमसे सुपीरियर थे, अल्लाह ही बता रहा है, वो तुमसे सुपीरियर थे। वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफइदा फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शै इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाहि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। कैसा कलाम है अल्लाह। वो तुमसे सुपीरियर थे, अल्लाह बोलता है वलक़द मक्कन्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फी, वो तुमसे सुपीरियर थे वो, और हमने उन्हें कान दिए थे, आंख दी थी, दिल दिए थे, लेकिन उन्होंने इन तीनों को काम में नहीं लिया। न आंख से देखा, न कान से सुना, न दिल से सोचा। इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे थे, तो वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, हमने जिस चीज का मजाक उड़ा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को उनके लिए अजाब बना दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। वो इसी ने घेर लिया, अजाब लाओ अजाब लाओ अजाब लाओ, आ गया। एक मुफस्सिर तफसीरा करता है, अल-क़ुव्वल माद्दियतु ला तनफ़उ शैअन इज़ा अराद अल्लाहु अल-उक़ूबत लि अहलिहा, या यूं कहा कि मादी ताकतें आदमी को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह उसको सजा देने का इरादा कर चुका हो। लोग समझते पैसा ही सब कुछ है, नहीं। अगर अल्लाह सजा देना चाहे तो पैसा काम नहीं आता। आदमी ये ना सोचे कि मेरे पास ताकत है तो बच जाऊंगा, आदमी ये ना सोचे मेरे पास पैसा तो बच जाऊंगा। अल्लाह अगर अजाब देने का इरादा कर चुका है तो मादी ताकतें उसका कोई फायदा नहीं कर सकती। ये तफसीरा है। उसके बाद जिन्नों का तस्करा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से आ रहे हैं, आपको इतना मारा गया कि आपके नाले मुबारक में, जूते में खून भर गया। तो ताइफ के ओबाश लड़के ताक ताक करके आपके पैरों पर पत्थर मारते थे। हम लोगों ने क्या तकलीफ बर्दाश्त की इस्लाम की, जो हमारे नबी ने उठाई है, सहाबा ने उठाई, और हमको जर्रा बराबर शर्म नहीं है, जर्रा बराबर शर्म नहीं है। दुकान में ये बड़ी बड़ी टोपियां लगाए बैठे होते हैं, देखो पैसा ले रहे हैं, दुकान चल रही है, नमाज कहां है, कुरान कहां है, दीन कहां है, मालूम नहीं। अकीदे में जीरो, अमल में जीरो, एतिकाद में जीरो, सारी चीजों में जीरो। बड़ी टोपी लगा करके गले पे बैठे हुए पैसा ले रहे हैं, खाता वही 2 रोटी है बदबख्त, लेकिन उसे रमजान का एहतराम नहीं, कुरान का एहतराम नहीं। सब कुछ है मगर इसके साथ कुरान नहीं है, इसके साथ अल्लाह नहीं। तो मादी ताकतें बचा पाएंगी, माल बचा पाएगा? पता दिया, तुमसे सुपीरियर थे, तबाह कर दिया उनको, और उनकी मादी ताकतों ने उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तुमको भी से पीस दिया जाएगा, तुम्हारी ताकतें और तुम्हारे अमवाल तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रुके, एक जिन्नों की जमात जा रही थी। अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देने के लिए जिन्नों की जमात को फेर दिया, तसल्ली देने के लिए कि हमारे हबीब अगर ताइफ वाले ईमान नहीं लाते, मक्का वाले आपके ऊपर ईमान नहीं लाते, तो आप गमगीन मत होइए, हमने आग से एक मखलूक बनाई है, वो आपके ऊपर ईमान लाते। ये नबी के लिए तसल्ली कि हमारे हबीब आप गमगीन मत होइए, ताइफ वालों के सुलूक से आप शिकस्ता खातिर मत होजिए, मक्का वालों के किरदार से आप कलक मत उठाइए।
میں نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا ہے، وہ آپ کے اوپر ایمان لائی. آپ رکے ہوئے تھے ایک جگہ پر مقام نخلا میں، طائف سے آتے ہوئے مقام ہے مقام نخلا، وہاں ہوتا. جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ہم نے جنوں کی اس جماعت کو پھیر دیا. کچھ آواز آ رہی تھی، جنوں نے کہا کچھ آواز آ رہی لگتا ہے. آواز کے سمت انہوں نے کان لگائے تو پتہ چلا آواز اس طرف سے آ رہی ہے. چلو یہ آواز کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کر رہے ہیں، سنائے نا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. قرآن کو سننے کے لیے حاضر ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے، سنتے رہے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. فوراً ایمان لے آئے ہو. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ خالی قرآن کی ایک مجلس نے جنوں کے دلوں کی دنیا بدل دی، ایمان والے ہو گئے. تو قرآن کی مجلسوں کو لازم پکڑو، تمہاری دل کی دنیا بن جائے گی، تمہاری دل کی دنیا بدل جائے گی. صرف ایک بیٹھک نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. ایک اور دوسرے ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے من سعادت المرء ان یصرفہ اللہ الی سماع القرآن. آدمی کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا جائے، کہ وہ قرآن سنے، قرآن سمجھے. یہ آدمی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس کو قرآن سننے کے لیے بھیج دے، کہ قرآن سنو، قرآن سمجھو. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں آپ. اچھا پھر کہا گیا فلما قضی، جب آپ نے قرآن پڑھنا بند کیا تب تب وہ لوگ پلٹے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی مجلس ہو تو پہلے اگر اٹھ کر جانا ہو تو چلے جاؤ، بیچ میں سے مت اٹھو جب تک سن نہ لو. جی پہلے اگر جانا تو نکل جاؤ، قرآن کا درس شروع ہو جائے بیچ سے مت اٹھو، فلما ختم ہونے تک اٹھنا نہیں. فلما قضی، جن نہیں وہاں سے اٹھے جب تک نبی قرآن پڑھتے رہے. یہ قرآن کے آداب میں سے بیچ سے اٹھ کر کے چلے جا رہے ہیں. دیکھ کر معلوم ہوتا ہے ایک دم کیسا آدمی ہے، کیسا بدبخت آدمی ہے، کچھ دل میں ایمان امان نہیں ہے، بھاگ گیا. قرآن سن کر کے جو بور ہو اس سے بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ فلما قضیہ، جب تک قرآن پڑھتے رہے تب تک وہ سنتے رہے. فلما قضیہ، جب قرآن پڑھنا بند ہوا تب پلٹے ہو. اس کا مطلب ہے قرآن جب تک سنایا جائے، جانا ہو تو پہلے چلے جاؤ، جب تک سن نہ لو جانے کا نہیں. یہ قرآن کے سماع قرآن کے آداب میں سے. اور جیسے ہی وہ لوگ پلٹے، فلما قضیہ، جیسے ہی انہوں نے سن لیا، ولو، فوراً پلٹے. قرآن کی بولتا ہے فوراً کیوں پلٹے؟ کہتے ہیں جو آپ نے سن لیا نا جلدی سے اس کی تبلیغ کے لیے آگے جائیے، گھر میں سنائیے قرآن نے یہ بتایا، گھر میں بتائیے، دوستوں سے بتائیے قرآن نے یہ کہا ہے. ولو الی قوم منذرین. اور جب قرآن سننے لگے تو کچھ جن آپس میں بات کر رہے تھے. فلما حضروا قالوا انصتوا، جب قرآن سننے کے لیے وہاں سب حاضر ہو گئے تو کہا چپ، کیپ سائلنٹ، بالکل چپ رہو. انصتوا، ایک مفسر نے صرف تفسیرہ لکھا ہے کہ الانصات بدایت التوفیق، کہ آدمی کا چپ رہنا، آدمی چپ رہے قرآن سنتے وقت تو یہ توفیق کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی توفیق دے دی ہے. چپ رہ کر آدمی قرآن سنے پرسکون ہو کر کے تو سمجھو بدایت التوفیق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ایسے شروع ہو گئی آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے آپ کو. اللہ. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے. کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ لا تنظر نصر اللہ وَإِن لَمْ تَنْصُرْهُ بِنَفْسِكَ، اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو اگر خود تم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی ہے. تو اللہ کے دین کی تم نے مدد نہیں کی ہے تو پھر اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو. یہ بتایا گیا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کتنا پیارا تفسیر ہے. لا تنظر نصر اللہ، اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو. ان لم تنصروا بنفسک، اگر تم نے خود اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی ہے تو اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی.
اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو. تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی نا, پکارو, فوراً مدد آ جائے گی. بہت خوبصورت تفسیرہ ہے. ایک مفسر اور تفسیرہ کرتا ہے, کیا بولتا ہے؟ دان کا تفکیر کیف ینصرک اللہ فلہ جنود السماوات والارض بل علیک التفکیر کیف تنصر الدین لکی یتحقق نصرہ علیک. کہتا ہے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا. آسمان اور زمین میں اس کے بہت سارے لشکر ہیں, بلکہ یہ سوچو کہ تم اللہ کے دین کی مدد کیسے کر رہے ہو تاکہ اس کی مدد تمہارے اوپر متحقق ہو جائے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ہمارے دین کی, اللہ کے دین کی مدد کیسے کر رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے. مدد کیسے آئے گی وہ اللہ پر چھوڑ دو, یہ نہیں سوچنا ہے ہمیں. سوچنا یہ ہے علیک التفکیر, تمہیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کیسے کر رہے ہو. یہ مفسر کا دوسرا تفسیرہ ہے اس آیت کریمہ پر. جو قرآن کے نہیں ہیں ان کے بارے میں قرآن بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. فلن فائنل تفسیرہ ہے. انتہائی حسین تفسیرہ ہے, اور پورے حالات کا تجزیہ کر لو. قرآن حکیم کا فیصلہ دو ٹوک ہے. دو ہی چیزوں میں آج دنیا پریشان ہے, تمتع انجوائمنٹ, ویاکل الانعام کھانا, انجوائمنٹ اینڈ ایٹنگ, بس یہی زندگی کے محور ہے. تیسری بتا دو کوئی چیز, قطعاً انجوائمنٹ, چاہے وہ آپ سفر, پکنک, عورت کے ساتھ انجوائمنٹ, سب انجوائمنٹ آ گئے اس. ویاکلون کھانا. دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کی زیست کا محور بتا دیا ہے کہ ان کی زندگی کن محوروں کے اوپر گھومتی ہے. دو محور ہیں, انجوائمنٹ اینڈ ایٹنگ منلی, خلاص. اب اس کے بعد مفسر کا تفسیرہ دیکھو اس آیت کریمہ کے اوپر. الذي يعيش بلا قيم سامية وبلا هدف وغاية لا فرق بينه وبين دواب الارض سوى انه ينطق. کیا تفسیرہ ہے, بہت حسین تفسیرہ ہے مفسر کا. کیا بولتا ہے؟ اگر کوئی آدمی بغیر کسی مورل ویلوز کے, کوئی ویلو نہیں, اس کے ویلوز نہیں اس کے پاس, اعلیٰ ویلوز نہیں, بلا قیم سامیہ, اعلیٰ ویلوز نہیں اس کے پاس, مورل ویلوز نہیں ہے, اخلاقی اقدار نہیں ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا, بلا ہدف وغایت, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. اچھا ضرور بولتے ہیں کوئی نیتا مرتا, کوئی ہیرو مرتا, کوئی بڑا آدمی مرتا, کیا وہ اپنے آخری سفر پر جا رہا ہے. بس شیطان بولتا بھائی یہی بولو, آگے مت بولو کہ سفر کی منزل کہاں ہے, یہ روک دیتا ہے. ہر ایک یہ بولتا ہے, غیر مسلم بھی ہو, کہتے ہیں وہ اپنے آخری سفر پر جا رہا ہے. ارے یہ بتانا سفر کی منزل کا ہے, ڈیسٹینیشن کا ہے, جرنی تو ہے. واٹ از ہز ڈیسٹینیشن, اس کا منزل کہاں ہے, رکے گا کہاں, ہو گاڑی چل رہی ہے بھائی, اس کا ایک اسٹاپ ہے نا, ڈیسٹینیشن ہے. وہ اپنے آخری سفر پر چلا گیا ہے. ارے سفر تو بتا رہا ہے, ڈیسٹینیشن بتانا, ڈیسٹینیشن نہیں بنا دیتا, اس پر کوئی غور نہیں کرتا. وہاں تک ذہن ہی نہیں جانے دیتا شیطان, غور مت کرنا اس پر. جا رہا ہے سفر میں, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ الذی یعیش بلا قیم سامیہ, جو کسی اعلیٰ اقدار کے بلا جیتا ہے, بغیر جیتا ہے, اور اس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ, کوئی مقصد نہیں ہے, تو لا فرق بینہ و بین دواب الارض, اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بولتا ہے. سوا انہ ینطق, کوئی فرق نہیں ہے جانور اور اس آدمی کے درمیان, سوا انہ ینطق, اس کے علاوہ کہ یہ بولتا ہے, خالی بس یہ بولتا ہے بس, ورنہ جانور ہے اس سے کوئی فرق نہیں. کیا تفسیر ہے, لا فرق بینہ و بین دواب الارض سوا انہ ینطق. تو اس کے درمیان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ بولتا ہے. وہ بولنے کا فرق ہے, بلکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. خوبصورت تفسیر ہے. آگے فرمایا گیا کہ آدمی کو صلہ رحمی کرنی چاہیے.
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ. کتے کو پانی پلا دے جنتی ہو گیا، بلی کو مار ڈالا جہنم میں چلی گئی. تو جانوروں تک کو مارنا، جانوروں تک کو ستانا اسلام میں نہیں. جانور کے ساتھ صلہ رحمی کر دو، جنت میں چلے جاؤ. حاکم ہے تو اپنی رعایا کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کہا گیا فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا. دیکھو یہاں دیکھو، اگر قطع رحم کرو گے، رشتہ داری کاٹو گے تو فساد رکھا ہے. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے قطیعۃ الرحم والفساد متلازمان. قطع رحمی، صلہ رحمی نہ کرنا، اور فساد دونوں لازم و ملزوم ہے. جہاں صلہ رحمی ختم ہوتی ہے فساد وہیں شروع ہو جاتا ہے. اللہ، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اور دوسرے اس کے مان بعد آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو قطع رحمی کا سبب، قطع رحمی کا نتیجہ فساد ہے. یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے. اس پر ایک مفسر نے تفسیرہ کیا ہے کہ لن یقطع رحمہ اذا تدبر القرآن، کوئی اگر قرآن پر غور کرے تو وہ قطع رحمی نہیں کر سکتا. لہذا قطع رحمی سے اگر بچنا ہے اور صلہ رحمی کی تدریب کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، تو قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن حکیم پر تدبر کرو گے تو کبھی تم قطع رحمی نہیں کرو گے. سارا فساد تو یہاں رکھا ہے، قرآن سے دوری، سارا فساد یہاں. اس کے بعد کہا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. گویا دلوں پر جیسے تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، جب تک تالا نہ کھلے تب تک گھر میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر دلوں پر تالے لگے ہوئے ہوں تو اس کی چابی جانتے ہیں کیا؟ قرآن ہے. دلوں پر تالے لگ جائیں تو اس کی چابی قرآن ہے. اور اقفالوہا کہا گیا، دلوں کے تالے، یہ تمہارے تالے نہیں. اور دلوں کے تالے کیسے معلوم نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے دلوں پر تالے کیسے ہوتے. ہاں یہ معلوم ہے، یہ چابی کون سی ہے؟ قرآن. تالے معلوم نہیں کیسے، یہ معلوم نہیں. یہ دنیا کے تالے نہیں، یہ دل کے تالے ہیں. اقفالوہا اے اقفال القلوب، دلوں کے تالے. اب دلوں کے تالے کیسے ہیں ہمیں معلوم نہیں. دنیا کے تالے تو ہم دیکھتے. اب بتاؤ اس عجیب و غریب تالے کی جس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کی چابی بتا دی گئی ہے، یہ قرآن ہے. اس سے دل کے تالے کھل جاتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ. آج بہت سارے پڑھے لکھے ہیں لوگ، بہت سارے سبجیکٹس انہوں نے پڑھ رکھے ہیں، بہت سارے مادے پڑھ رکھے ہیں انہوں نے، لیکن قرآن حکیم کی ایک آیت کے بارے میں اس کا کوئی رمز پوچھ لیجئے نہیں بتا سکتے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. القرآن کالرفیق النفیس لا یفتح عن اسرارہ الا لمن فتح له قلبه واقبل علیہ بصدق واہتمام. قرآن ایک انتہائی ایکسیلنٹ فرینڈ کی طرح ہے، بہت اعلیٰ قسم کا دوست ہے وہ، اور یہ اپنے راز کبھی بھی اپنے دوست کو نہیں بتاتا جب تک کہ دوست اس کے سامنے اپنا دل نہ کھول کر رکھتے، اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ اس کے اوپر متوجہ نہ ہو جائے. جی تو قرآن ایسا دوست ہے کہ اپنے دوست کو کوئی راز نہیں بتاتا جب تک کہ اس کا دوست اپنا دل اس کے سامنے کھول کر نہ رکھ دے. آج جب دل بند ہے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ قرآن کے سامنے اپنا دل کھول کر کے رکھ دو تو قرآن بتاتا ہے کہ سر یہ ہے، راز یہ. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایسے ایسے اسرار ہیں کہ آدمی کو معلوم ہو جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. لہذا آپ نہیں پہنچنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، لہذا اس تک آدمی کا ذہن نہیں پہنچتا ہے. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے جی. تو لوگوں کے اوپر کھلتا کیوں نہیں ہے؟ اپنا راز لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے ایسے دوست نہیں ہو
جس دوست نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہو، دل کھول کر رکھ دیا ہو، اس مفسر نے تفسیرہ کیا ہے، دل کھول کر رکھ دو، قرآن اپنے راز بتانے لگے گا. سب کو اپنے راز نہیں بتاتا. اب قرآن کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی ہے، دوسرے مادوں کے اوپر خوب محنت ہو رہی ہے، دوسرے سبجیکٹس کے اوپر خوب محنت ہو رہی ہے. اللہ کی یہ کتاب، اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے. لہذا جب تمہارا دل اس کے لیے کھلا نہیں ہے تو یہ تو بہت غیور ہے، تمہیں کوئی راز بتاتا نہیں ہے، گھومتے رہو. آگے فرمایا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے مسلمانوں، اگر تم میرے دین کی خدمت نہیں کرو گے تو تم کو مٹا کر ایک دوسری قوم لائی جائے گی. ایک مفسر اس کے اوپر تفسیرہ کرتا ہے الدین لا يتوقف على اشخاص. یہ دین شخصیتوں کے اوپر موقوف نہیں، ڈیپینڈ نہیں ہے. تم کام کرتے ہو تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ اللہ مٹا کر کے دوسروں کو لائے گا، وہ دین کی خدمت کریں گے. تمہارے اوپر موقوف نہیں کہ تم کرو گے تو دین چلے گا. الدین لا يتوقف على اشخاص. شخصیتوں کے اوپر دین نہیں چلتا، ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو. تم کرو گے تمہارے لیے اچھا، ورنہ تم کو مٹا دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا، قیامت تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے، تمہارے اوپر موقوف نہیں ہے. اور ایک مفسر تفسیرہ کرتا الدین باق وانت زائل. دین باقی رہنے والا ہے، تم تو چلے جانے والے ہو. اب تم چلے گئے تو تمہارے اوپر دین تھوڑی موقوف ہے، دوسرا آئے گا وہ خدمت کرے گا، وہ مر جائے گا، تیسرا آئے گا وہ خدمت کرے گا. الدین باق وانت زائل. دین باقی ہے، تم تو فنا ہونے والے ہو. لہذا جتنی عمر ملے دین کی خدمت پہ لگا دو. مرنا تو ویسے ہے، بچنا تو تمہیں ہے ہی نہیں. تمہاری کہانی ختم ہونے والی، the story is going to finish. بچ نہیں سکتے تم، لاکھ کوشش کرو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تمہیں اگر پکڑنے والی ہے بچ نہیں سکتے تم. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں میں ہو، قلعوں میں گھس جاؤ، موت کا ہاتھ وہاں پہنچ جائے گا، پکڑ لے گا تم کو. عام آدمی ہون دے، سیاستداں ہون دے، وزیر اعظم ہون دے، صدر ہونے دے، غریب ہون دے، امیر ہون دے، چھوٹا ہون دے، بڑا ہون دے، عورت ہون دے، مرد ہونے دے، بوڑھا ہون دے، جوان ہون دے، کسی کو چھوڑنے والا نہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس کی سٹائل دیکھ کر کے میں پریشان ہو جاتا ہوں. میں نے گانے بھی سنے، بہت اچھے اچھے گانے بھی سنے، طرح طرح کی میوزک ہوتی، لیکن تمام میوزک قرآن حکیم کے ریدم کے سامنے فیل ہے. جی فیل ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سیدھے رہو، نہیں تو تم کو بدل دیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو لایا جائے گا وہ تمہاری طرح ہوں گے. They will not be like you. تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تم بدل دیا جائے گا. ثم لا يكونوا امثالكم. They will not be like you. تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، سبحان من ھذا کلامہ. پاک ہے وہ جس کا یہ کلام. سورہ فتح ہے آگے. سورہ فتح کی ایک بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، نوٹ کرو. اور جو لڑکے اردو پڑھتے ہیں نا، اردو عربی، وہ بھی متوجہ ہو جائے. چھوٹے بچوں کے لیے کیا محمد الرسول اللہ، یہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی. غور سے سن رہے ہیں نا کیا میں کہنے جا رہا ہوں؟ آخری آیت سورہ فتح کی، لمبی آیت، یہ آخری آیت. اور آخری آیت کا پہلا جملہ یعنی فرسٹ سینٹینس محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کب کہا گیا؟ صلح حدیبیہ یہاں ہو رہی تھی. میں مکہ سے آتے ہوئے میرا ایک لیکچر تھا مکہ میں، یعنی حرم کے بازو میں. تو اس لیکچر سے فارغ ہو کر کے ہم حدیبیہ کے راستے سے آ رہے تھے، جو قدیم رات ہے. تو حدیبیہ راستے میں پڑتا ہم لوگوں نے نماز پڑھی. ادھر وادی عثمان ہے، ادھر یہ مسجد بنی ہوئی، ادھر ایک بقالہ ہے، ایک گروسری ہے دکان.
اور ادھر چھوٹے چھوٹے ٹیلے, وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی, ادھر ہی تھا. ہم نے امام صاحب سے پوچھا وہ شجرہ کدھر ہے, کہاں ہے وہ شجرہ, این تلک الشجرہ, قالوا لا اعلم, معلوم ہے, لا ادری, میں وہ درخت کہاں ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیٹھے تھے جہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے, وہیں بیٹھے تھے, وہیں بیٹھ کے صلح کی, جس مسجد میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی نبی وہیں بیٹھے. اطراف میں ٹیلے, یہاں سب صحابہ کرام پھیلے ہوئے تھے, 1500 کی تعداد. وہاں ہم گئے, گھوما, دیکھا ہم نے, وہ درخت میں تلاش کر رہا تھا, پتہ نہیں کہاں گیا وہ درخت. جی صلح وہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی دستاویز پر نیچے سائن کیا آپ نے, اللہ کے رسول یہ محمد الرسول اللہ, آپ نے کہا لکھ دو محمد الرسول اللہ. آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا, لکھوایا محمد الرسول اللہ. آپ کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اللہ, پوری دنیا کو علم دے دیا, پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا. اب انہوں نے پڑھا, کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کاٹو, صرف محمد ابن عبداللہ لکھو. ہم رسول اللہ کا مانتے ہیں آپ کو, ہم رسول اللہ آپ کو نہیں مانتے, محمد ابن عبداللہ لکھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مٹا دو, محمد رسول اللہ مٹا کر کے محمد ابن عبداللہ لکھو, اس لیے کہ رسول اللہ یہ تسلیم نہیں کر رہے. علی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں کاٹتا. نبی نے کہا کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, کلمات میں دیکھا اللہ کے رسول یہ ہے, آپ نے اسے اس کو کاٹ دیا, آپ نے خود کاٹا. آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا, کہا کہاں لکھا ہے, یہاں لکھا ہے, اسے کاٹ دیا, کراس ڈال دیا. وہاں کیا لکھا گیا, محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ کاٹ کر کے. یہ صلح حدیبیہ کا منظر ہے, محمد الرسول اللہ. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ, محا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورقۃ وَأَثْبَتَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. محمد الرسول اللہ کو انہوں نے مٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک یہ جملہ تلاوت کیا جاتا رہے کہ یہ کاٹ دیا گیا تھا. محمد الرسول اللہ. کیسے کیسے تبصرے کرتے لوگ, محمد رسول اللہ کاٹ دیا گیا تھا, اللہ نے اسے اپنی کتاب میں قائم کر دیا. اثبتها اللہ فی کتابہ, اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں, اثبتها اللہ فی القرآن, قرآن میں اس کو ثابت کر دیا جس کو انہوں نے کاٹ دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ نہیں چلتا, چلے گا میری کتاب میں لکھتا ہوں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, قیامت تک تلاوت کرتے رہو, جس کو نبی نے کاٹ دیا تھا. کیا اور بچوں کے لیے نکتہ, اس پوری آیت کے اندر عربی کے تمام الفابیٹس ہیں, ایک بھی چھوٹا نہیں ہے. 28 یا 29 لیٹرز ہیں, الف با تا سا جیم ہا خا دال زال ریز, پورا جتنے بھی الفابیٹس ہیں 28 یا 29 اس ایک آیت کے اندر پورے الفابیٹس موجود ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا اعجاز ہے. ایک آیت اور بھی ہے, سورہ مزمل کی آخری آیت, اس میں صرف شین نہیں ہے, بڑی شین نہیں ہے, بقیہ تمام الفابیٹس موجود ہیں, پورے الفابیٹ ہے, تمام حروف تاجی ہے, الف سے لے کر یا تک. اس میں الف سے لے کر یا تک کچھ نہیں چھوٹا ہے, سب موجود ہے. سورہ مزمل کی آخری آیت کے اندر صرف شین چھوٹا ہوا ہے, بقیہ سارے الفابیٹس موجود ہیں. کیا ہے اعجاز ہے اس آیت کریمہ کا. یہ تو بچوں کے لیے ہو گیا, اور یہ تاریخ ہو گئی. اب نوجوانوں کے لیے, گورے ہوں یا کالے ہوں, ان لوگوں کے لیے کیا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام کی صفت بتائی گئی کہ ان کی نشانی کیا ہے, ان کے چہروں پر ہے, ان کے چہروں پر. یہ رات میں نماز رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک نکتہ یہ ملا, رکوع اور سجدے کے بعد کہا گیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رکوع اور سجدہ کرتے نماز پڑھتے ہیں, مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل مانگے, اللہ کی خوشنودی مانگے. اے اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تیری رضا چاہیے, تیری خوشنودی چاہیے, بس تیرا فضل چاہیے. کہتے ہیں جو نماز پڑھے وہ انتظار میں رہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی اسے تلاش کر رہی ہے, اسے ملنے والی ہے. رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں انتظار میں رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی, رضوان,
اور اس کا فضل اس کی تلاش میں ہے. وہ تلاش کر رہے ہیں نا, تو اللہ کا فضل اور رضوان اسے تلاش کر رہا ہے. کہاں ہو تم؟ میں آ رہا ہوں نا. تم کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کے چہرے پر اس کا اثر. نوجوانوں, ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے, من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار, جو آدمی کثرت سے رات میں نماز پڑھے تو دن میں اس کا چہرہ اتنا ہی حسین رہے گا. آج نوجوان کیا کرتے, ایک ایک طریقہ کا فیس واش لیتے. یہ فیس, ارے لے لو, بہت اچھا فیس واش, خود ایکسیلنٹ, بہتر, خرید لو. فیس واش لگا رہے, دھلے چہرے, اتنے فیس واش لے رہے آپ. قرآن کہہ رہا ہے فیس واش سب سے بہترین فیس واش ہم بتاتے ہیں آپ کو. رات میں نماز پڑھ لو, صبح بغیر فیس واش کے آپ کا چہرہ چمک جائے گا, حسین ہو جائے گا. جی یہ نوجوانوں کے لیے, من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار, رات میں کثرت سے نماز پڑھو اور دن میں دیکھو کہ آپ کا چہرہ بغیر فیس واش کے چمکتا رہے. کائے کا فیس واش خرید رہے, فری میں مل رہا ہے نا, کائے کو پیسہ خرچہ کر. جی اس کے بعد سورہ حجرات میں فرمایا گیا, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ابن قیم کا تفسیر ہے اس پر. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ سارے فساد کا سبب ایک ہی ہے, انما ہوا تقدیم الرائی علی الشرع والہوى علی العقل. تمام فساد کی جڑ کیا ہے؟ تمام فساد کی جڑ, خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ کہ خواہش عقل کے اوپر غالب آ جائے اور آدمی کی رائے شرع کے اوپر غالب آ جائے. ایک طرف شریعت ایک طرف عقل ہے. کہتا شریعت کو نہیں مانتے, عقل کو مانتے ہیں. سارے فساد کی جڑ یہ. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ایک جگہ فرمایا گیا آگے, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز پست کرتے ہیں, نبی کے پاس اپنی آواز پست رکھتے ہیں, تو یہ تقوی کی علامت ہے اور سبب مغفرت. اللہ کے نبی کے سامنے جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, بتایا گیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, قلوبہم للتقوی, یہ تقوی کی علامت ہے. اور لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. گویا نبی کے پاس اپنی آواز پست کر دینا دو فائدے, ایک علامت تقوی کی علامت ہے, اور دوسرے سبب مغفرت ہے, اللہ بخش دینے والا. آج اللہ کے رسول ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم اپنی آواز کو ان کے سامنے کیسے پست رکھیں؟ قرآن اور حدیث کے سامنے. اگر کوئی قرآن اور حدیث سننے کے بعد اپنی عقل نہ لڑائے, چپ چاپ قرآن اور حدیث کو مان لے, تو سمجھو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آواز پست کر لی. یہ علامت تقوی ہے اور سبب مغفرت. اس کے بعد کہا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو. دیکھو عجیب بات کہی گئی, لڑنے کے بعد بھی کہا مومن نہیں ہے. تو اگر مومنین جھگڑ پڑے تب بھی ایمان والے ہی ہیں, جھگڑا کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہو جاتے. اور یہ کہا گیا انما المؤمنون اخوہ, تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. اس کا مطلب لڑیں, کتنا بھی لڑ جائیں آپس میں, لیکن اخوت کی ڈوری, اخوت کی رسی کٹنی نہیں چاہیے. لڑو مگر بھائی چارگی کی جو رسی ہے وہ ٹائٹ رکھو, توڑو مت. کتنی بھی آپس میں لڑائی ہو جائے بھائی چارگی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہو جاتا ہے آپس لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن لڑائی کا یہ مطلب نہیں ہے, قرآن حکیم بولتا ہے کہ اخوت کی رسی کاٹ دو, حبل الاخوہ کاٹ دو, ایسے نہیں. اخوت کی رسی باقی رہنی چاہیے. لڑائی کا تذکرہ کرنے بعد کہا گیا انما المؤمنون اخوہ, یہ لڑنے والے بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. دیکھو اخوت کی رسی توڑنے سے, کاٹنے سے منع کر دیا گیا. ایک بڑا پیارا نقطہ لے کر جاؤ, ذہن کی گہرائیوں میں ڈالو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو آدمی توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے.
ایک مفسر کہتا ہے گناہ کرنا گناہ تو ہے ہی، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ دوسرا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے وہ تو گناہ ہے ہی، اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ دوسرا گناہ ہے جو پہلے سے بڑا ہے۔ لہذا گناہ ہو جائے تو آدمی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس لیے کہ ایک گناہ کر چکا ہے، اب توبہ نہیں کرتا، یہ دوسرا گناہ ہے جو پہلے سے بڑا ہے۔ کتنی پیاری بات کرتا اللہ، کتنی پیاری بات کرتا ہے۔ کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ان کے دلوں پر کیا گزرتا ہے، وسوسہ کیا آتا ہے، ہم کو علم ہے۔ کیا بات ہوئی، دنیا کی کوئی مشین بتا نہیں سکتی کہ آدمی کے دلوں میں کیا گزر رہا ہے۔ فورنسک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہاں غلطی نہیں ہوتی، دل میں کیا گزر رہا ہے۔ ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے خبردار، جب اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے دلوں کے اوپر جو وسوسے گزر رہے ہیں، وسوسے جو گزر رہے ہیں ہر وسوسے کا علم ہے، تو پتہ نہیں کس کس کا خیال دل میں لا رہے ہیں۔ ایک ہوتا آ جانا، ایک ہے خیال کا لا لینا، دونوں میں فرق ہے۔ کسی عورت کا خیال آ گیا، یہ چیز اس کو دیکھنے کے بعد اس کو دل میں لا رہے، خیال میں لا رہے۔ یہ دیکھو، ایک ہے آنا، ایک ہے لانا۔ لاؤ بھی مت، لاؤ گے تو گناہ ہے، آ جائے تو ٹھیک ہے۔ اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ کیا بولتا ہے، حتی خلجات نفسک انت مراقب ولیکن احمد اللہ لست علیہ محاسب۔ بہت خوبصورت تفسیرہ ہے، کہتا ہے کہ تمہارے دل کے خلجات، تمہارے دل کی دھڑکنیں، اس کو واچ کیا جا رہا ہے، مراقب، واچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان خیالات کے اوپر تمہاری گرفت نہیں، پکڑ نہیں ہے، اس سے گزر رہے اللہ کی نگاہ ہے اس کے اوپر، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ برے خیالات گزر رہے ہیں لیکن اس پر گرفت نہیں ہو رہی تمہاری۔ یہ حتی فی خلجات نفسک انت مراقب ولیکن احمد اللہ لست علیہ محاسب، کہ تمہارے دل کے اوپر جو خیالات گزر رہے ہیں اللہ واچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے کیسے خیالات دل میں لا رہے ہو، گرفت نہیں ہے تمہاری، یہ اللہ کا احسان نہیں بہت۔ آگے فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں والا اچھی باتیں دفتر میں لکھتا ہے، بائیں والا بری چیزیں اپنے دفتر میں لکھتا ہے، اور کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بھی بات بولتا ہے انسان تو رقیب عتید، عتید کا مطلب ہوتا ہے حاضر، اور رقیب کا مطلب نگراں، حاضر نگراں۔ حاضر نگراں، ایک واچ مین ہوتا ہے سو جاتا ہے، یہ عتید نہیں ہے، یہ حاضر ہونا، وہاں آنکھیں کھلی رکھ کر کے، آنکھیں کھلی رکھتا ہے وہ واچ مین نہیں ہے جو سو جائے۔ رقیب عتید، حاضر نگراں۔ اسی وجہ سے عربی میں عتیدہ اس بیگ کو کہتے ہیں جس میں عورتیں اپنے ویلویبلز رکھتی ہیں، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ویلویبلز جو رکھتی ہیں جس پرس کے اندر، اس پرس کو عتیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہتمام سے آپ کے عملوں کو رکھا جا رہا ہے، اس عورت کی طرح جو عتیدہ، جو اپنے پرس کے اندر ویلویبلز رکھ رہی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کچھ چھوٹ رہا ہے، جیسے عورت سنبھال کر کے رکھتے، یہ بھی رکھنا، یہ بھی رکھنا، یہ بھی رکھنا، سب ویلویبلز۔ تو ایسے ہی تمہارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہر حرکت کے اوپر نگاہ رکھی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو کھینچ کر محشر میں لے آیا جائے گا، یہ رہی جنت۔ ٹھیک، اب اللہ فرما رہا ہے هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جنت کس کے لیے؟ اللہ بولتا ہے جنت تو لے آئے گی حشر میں، کس کے لیے؟
हादा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज। अव्वाब और हफीज ये दो सिफतें जिसकी हूं, अल्लाह उसको जन्नत देने वाला है, उससे वादा किया गया है। हादा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज। मुजाहिद कहते हैं अला उनब्बिउका बि अव्वाबिन हफीज, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं अव्वाब हफीज किसको कहते हैं, जिसको जन्नत मिलने वाली है। हुवा रजुलुल लज़ी यज़कुरु ज़ंबहु इज़ा खला फयस्तग़फिरु लहु। एक आदमी तन्हाई में होता है और अपने गुनाह याद करके डर जाता है अपने गुनाह से, और फिर अल्लाह तबारक तआला से रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है, अल्लाह गलती हो गई मुझसे, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। ये अव्वाब हफीज है। लिहाजा अव्वाब हफीज बन जाओ, जन्नत ये रही हश्र में। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, दूर नहीं है, करीब ले आई गई है। हादा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज। अगर अव्वाब हफीज बन जाओ, ये रही जन्नत, चले जाओ, करीब ले आई गई है। अव्वाब हफीज का मतलब क्या? तन्हाई में आदमी हो, अपने गुनाहों को याद करके रो पड़े और अल्लाह से माफी मांग ले, इट्स कॉल्ड अव्वाब हफीज। अगर अव्वाब हफीज हो गया, जन्नत ये रही। हादा ये रही अल्लाह फरमाए ये रही जन्नत। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाह। स्टाइल भी क्या है बोलने की। उसके बाद सूरह ज़ारियत कहा अल्लाह के प्यारे बंदों की 3 सिफतें। अब प्यारा बनना चाहोगे, ये 3 सिफतें पकड़ो, अच्छी तरह पकड़ो उसको। क्या? कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून व फी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। 3 सिफतें। क्या? रात में कम सोते हैं। चलो इसकी तफसीर बुखारी शरीफ की एक रिवायत से कर देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने मुझसे फरमाया कि सबसे बेहतरीन रोजा दाऊद का रोजा, कि एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन छोड़ देते थे, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार। सबसे बेहतरीन रोजा किसका? रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम को रोजा। और आपने फरमाया सबसे बेहतरीन नमाज दाऊद की नमाज। क्या? कि रात के 3 हिस्से कर लेते थे, रात के 3 हिस्से, आधे में सो जाते थे, निस्फ, और 1/3 में इबादत करते थे, और छठे हिस्से के अंदर फिर सो जाकर फजर के लिए उठ जाते थे। चलो इस हदीस की तशरीह कर देते। फर्ज कीजिए कि एक रात में 6 घंटे, बराबर है, तो 6 घंटे का 1/2 कितना हुआ? 3 घंटे, बराबर है। 6 घंटे का 1/2 कितना? आधा कितना हुआ? 3 घंटे ना। ये हदीस में निस्फ है, तो 3 घंटे सो जाने के लिए कहा गया। रात के आपने हिस्से किए तो रात 6 घंटे पर मुश्तमिल है, तो 6 घंटे का 1/2 निस्फ, 3 घंटे सो जाओ। उसके बाद कहा गया 1/3 तिहाई, तो 6 घंटे का 1/3 2 घंटा, बराबर। एलसीएम आता ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, ज़ोज़ा फकल निकालो, मालूम हो जाता। जी हिसाब मेरा बहुत अच्छा है, जी जी हिसाब में मेरा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिक्स अच्छी है, सारी चीज अच्छी है। तो 6 घंटे का 1/2 निस्फ, 3 घंटे सो जाओ। 6 घंटे का 1/3 2 घंटे, 2 घंटे इबादत करो, 3 घंटे सो जाओ, 2 घंटे इबादत करो। अब 6 घंटे का 1/6 1 घंटा, 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद फजर के लिए तैयार हो जाओ। सोना कितना है? 3 घंटा। इबादत कितनी करनी है उसके बाद? 2 घंटा। फिर सो जाना है कितने घंटे? 1 घंटा, और फिर फजर के लिए उठ जाना है। चलो 1 घंटा जो आखिर में बचा, सो गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह, ये भी बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक आदमी का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया गया कि वो फजर में नहीं उठता, सो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। इसका मतलब शैतान का यूरिनल कौन? शैतान का यूरिनल कहां है? शैतान पेशाब कहां करता है? बहुत सारे यूरिनल्स होते ना, कोई खड़े होकर पेशाब कर रहा है, कोई बैठकर पेशाब कर रहा है, यूरिनल्स होते। शैतान का यूरिनल कहां है? जी जहां पेशाब करता है वो, बेनमाजी का कान, बेनमाजी वहां मुंह देता है, वहां पेशाब कर देता है। अल्लाह, ये बुखारी की रिवायत, पेशाब कर देता है उसके कान में। और जानते हैं कान का नींद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब जब चीज भर गई यहां तो कुछ सुनाई नहीं देता, सो जा सो जा सो जा। और मंत्र भी पढ़ता है और गिरह लगाता है,
मंत्र क्या पढ़ता है? लैलुन तवीलुन, लैलुन तवीलुन, यानी इसको क्या करता है? हिप्नोटाइज करता है उसको। किस तरह हिप्नोटाइज करता है? सोते सोते। बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट है वो। हिप्नोटाइज करने के लिए सामने बिठाना पड़ता है आदमी को, तब हिप्नोटाइज किया जाता है। बे जरा गौर से देखो, यहां गौर से देखो। अब आपकी पलकें बोझल हो रही हैं, आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, आप वो इंस्ट्रक्शन देता है, क्या बोलते हैं उसे, आदमी हिप्नोटाइज्ड हो जाता है जी। उस पर भी मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं हिप्नोटिज्म के ऊपर जी। तो ट्रांस में नहीं ला सकता मैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं की हमने जी। तो लैलुन तवीलुन, रात लंबी है, लैलुन तवीलुन, रात लंबी, ये मंत्र पढ़ता है वो। बुखारी की रिवायत है, ये बुखारी में है, ये मंत्र पढ़ता है वो। सो जा, रात लंबी है। अब हिप्नोटाइज कर देता है उसको, वो मिसमराइज्ड हो जाता है, सो जाता है। फजर गई तो 1 घंटा सो करके फौरन उठ जाओ। नहीं उठे तो यूरिनल है आपका कान, शैतान का यूरिनल। आगे फरमाया गया, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है। आदमी कहां ढूंढ रहा है? जमीन में। वो दुकान पर लंबी लंबी टोपी लगाकर ढूंढ रहा है, कुरान से हट करके। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है, वहां से जितना फैसला होगा वही मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलता। चाहे आप नमाज छोड़ दो ना छोड़ो, उतना ही मिलने वाला है आपको। जितना लिख दिया गया उतना मिलता है। आसमान से फैसला होता है रोजी का। आदमी जमीन अपनी दुकान में तलाश कर रहा है, खेत में तलाश कर रहा है, अपने बिजनेस में तलाश कर रहा है, नहीं, आसमान में रोजी। तो पहली सिफत, रात में कम सोते हैं। कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन, रात में कम सोते हैं। कितना सोते हैं बता दिया गया, 3 पहले, 1 घंटा बाद में, 4 घंटे सोते हैं। बाकी इबादत के लिए 2 घंटा। एक वबिल असहारि हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह तो माफी मांगने का और कबूलियत का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा? सहर के वक्त। क्यों? इसलिए कि अल्लाह समय दुनिया पर उतर आता है और आवाज लगाता है, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसे माफ कर दूं। तो बिल असहारि हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त अगर कुछ मांगना है ना, मांग लो, मिल जाता, मिल जाता। तो बिल असहारि, क्या मांगना है आपको, मांग लो, मिल जाता। वो दरबार ऐसा है ना, बड़ी से बड़ी चीज मांगो, छोटी चीज मांगने का नहीं मांग, बड़ी चीज मांगो। बड़े का दरबार है वो, वैसे दरबार कहीं नहीं। जरा मांग करके तो देखो, मांगने का अंदाज होना चाहिए, सब कुछ मिलता है। वो दरबार है जहां से कोई आदमी खाली नहीं जाता जी। वो बिल असहारि हुम यस्तगफिरून, पहली सिफत, रात में कम सो रहे। ए बैल कहीं का, खा लिया और खाने के बाद खाली खर्राटे ले रहा है, ये बैल है, बैल। कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन, बैल मत बन, रात में कम सो और कम खा, कम खाने में आफियत है। और दूसरे वबिल असहारि हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त उठ करके अल्लाह से माफी मांग के दुआ कबूल होती है, इस्तिगफार। और वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, हमने कहीं एक मुहावरा पढ़ा था, गालिबन रॉबर्ट लडलम की या इरविंग वैलिस की कोई नॉवेल थी, उसमें वो पढ़ा था मैंने, इसका मफहूम है कितने सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। अल्फ्रेड हिचकॉक, रॉबिन कुक, रॉबर्ट लडलम, अभी अभी कुछ नए निकले हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नाम भी याद नहीं, कितने लोगों को पढ़ा है इंग्लिश। कम से कम 500 इंग्लिश किताबों पर मेरा हाशिया है, किनारे किनारे हाशिया है किनारे इंग्लिश किताबों पर। तो कहीं पढ़ा था मैंने, देखो क्या कहने जा रहा था, जहन से निकल गया। वफी अमवालिहिम, हाँ उसका मफहूम था बगैर पैसे के इश्क टेंटे, ऐसे उसका तर्जुमा था। क्या? बगैर पैसे के इश्क टेंटे। आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं ना, पैसा खर्चा मत करें, भाग जाता माशूक। अरे तो नल्ला है, नल्ला है बहुत बड़ा, इसके पास पैसे वैसे तो है नहीं, इन नल्ले के पास क्या जिंदगी गुजरेगी, नल्ले के पास खिलाने पिलाने का कुछ नहीं है, नल्ला है।
تو بغیر پیسے کے عشق ٹھیک ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا محبوب کے اوپر. کہا گیا پیسے سے بڑی محبت ہے میری راہ میں خرچ کر. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دے اور جو نہ مانگ رہا ہے اس کو بھی دے، دونوں کو دے. ذرا جیب خالی کر، اس لیے کہ بغیر جیب خالی کیے مجھ سے محبت نہیں کر سکتا تو محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیسہ خرچ کر میری راہ میں. اسی وجہ سے استغفار کے بعد فوراً خرچ کرنے کی بات آئی. صرف استغفار پر بھروسہ مت کر لو بلکہ خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں. یہ دیکھو تینوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. رات میں کم سو، بیل مت بن جاؤ. وہ بالاسحار هم یستغفرون، صبح اٹھ کر کے فجر کے وقت، سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، یہ تین چیزیں کر لو. رات میں کم سو، صبح کے وقت استغفار کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی. فرشتے آئے، وہ لوط کی بستی الٹنے جا رہے تھے. جیسے آئے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. انسانی شکل میں تھے، کہا السلام علیکم. قال سلام قوم منکرون. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو سلام کون کرے گا پہلے؟ جانے والا. آپ کریں گے پہلے اور گھر والا آپ کو جواب دے گا. پہچانا نہیں انہوں نے. قوم منکرون کون ہے معلوم نہیں، بٹھائے بیٹھے. فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین. کچھ پوچھا نہیں، بیٹھیے، کھانا ہے کہ نہیں کھانا یہ نہیں پوچھا. آپ گئے دوڑ کر کے. اس کا مطلب ہے مہمان جب آئے فوراً دوڑ کر کے جاؤ، دوڑو اسلانے کے لیے. فجاء بعجل سمین، مرغی کا انڈا نہیں لائے، مرغی نہیں لائے، پورا بچڑا لے آئے. اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، ان کی مہمان نوازی بھی کیسی تھی. انڈا مرغی نہیں، پورا بچڑا لے آئے. یہ اور فقربہ الیہم، قریب کر دیا پلیٹ. فقربہ الیہم، اس کا مطلب آدمی نوکروں سے نہ کہے کہ مہمان کے سامنے رکھو، آپ خود رکھو. یہ اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی. اس میں آپ کی عزت نہیں گھٹ جائے گی، عزت بڑھ جائے گی. نوکروں سے آپ کھانا رکھوائیے، مہمان برا مان جائے گا. اگر آپ رکھے تو آپ سے محبت ہو جائے گی اس کی، کہ نوکر رہتے ہو دیکھو خود لا رہا ہے. فقرب، خود انہوں نے پلیٹ کو قریب کیا اور کہا قال الا تاکلون. ہاتھ نہیں بڑھے، فرشتے دے ہو. قال الا تاکلون، یہ نہیں کہا کلو کھاؤ، ایسا نہیں کہہ رہے کلو کھاؤ. نہیں آپ کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ قال الا تاکلون، یہ پیار سے کھلانے کا طریقہ ہے. کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ یہ نہیں کہا کلو کھاؤ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ. کیا کتاب کیا کیا بتاتی ہے کہ مہمان نوازی بھی کرو تو کیسے کرنا چاہیے. یہ رہا 26ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.